آج تک آپ نے کالی مرچوں پر بہت سے اعمال، بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات کی ہوں گی، لیکن آج 21 کالی مرچوں پر ایک ایسا کامل وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی آپ بتائے گئے طریقے سے یہ کالی مرچیں آگ میں جلا دیں گے، جیسے جیسے کالی مرچیں جلتی چلی جائیں گی ویسے ویسے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آتا جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آج منافقوں کا دور ہے، حاسدوں کا دور ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہے، لیکن اس تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے آج قرآن مجید سے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے کرنے کے بعد آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دشمن کتنا بھی سخت دل ہو، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے، کسی سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، تب بھی آپ 21 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی گھنٹوں مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور آپ کو فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ اللہ والو، آج کل منافقوں کا دور ہے، حاسدوں کا دور ہے، ہر کوئی آپ کی خوشی کو دیکھ نہیں سکتا۔ لوگ کبھی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے۔ لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ یہاں تک آپ کے کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرنے کے لیے تایا، چاچا، ماما کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان سے بچنے کے لیے، ایسے دشمنوں سے بچنے کے لیے جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، صرف 21 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ، یہ خاص قرآنی سورت پڑھ کر آگ لگا دیجئے۔ آپ کا محبوب، آپ کا دشمن، آپ کے سامنے کھڑے ہونے والی رکاوٹ تمام کی تمام آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بیٹی پریشان ہے اپنے رشتوں کے لیے، بچوں کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ وظیفہ پڑھ کر مرچیں جلانے کی دیر ہے، آپ کے رشتوں میں تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام دشمن خود راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے کاروبار میں بندش لگاتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ہی کسی مصیبت میں ملبوس فرما دیں گے، اپنی ہی کسی مصیبت میں ان کو گمراہ کر دیں گے، اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ 21 کالی مرچوں پر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی کو بھی ختم کرتی ہے، فکر فاقے کو بھی ختم کرتی ہے، آپ کے گھر میں موجود نحوست کو، تمام شیطانی اور جناتی اثرات کو بھی جڑ سے ختم کرتا ہے۔ یہ عمل بہت سے لوگ بتاتے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایسا سینے کا راز ہے جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، آپ کی غربت ہے، تنگ دستی ہے، وہ لوگ جو کئی سالوں سے کوششیں کر رہے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، رشتے ہوتے ہوتے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، پھر بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بندش کا سامنا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں صرف 21 کالی مرچیں لے کر یہ ایک قرآنی سورت پڑھ لیجئے اور آگ میں جلا دیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں آتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے کسی بھی مقصد کی نیت کرتے ہیں، آپ صرف رب سے مانگنے بیٹھیں، اللہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے مقصد میں کامیاب کر کے چھوڑے گا۔ 21 کالی مرچیں گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، یہ گھر میں کھانے کی لذت کو بڑھاتی ہیں۔ کالی مرچ سے یورک ایسڈ ختم ہوتا ہے اور کالی مرچ بہت سی بیماریوں کا حل ہے۔
اسی طرح بہت سے فساد، بہت سی لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں یہ وظیفہ ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں موجود نافرمان ضدی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے بچنے کے لیے، ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں تو اس کا نام لے کر، اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر یہ خاص عمل کریں۔ تصویر موجود نہیں تو موبائل میں تصویر کھول لیں۔ موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ تصور میں اس انسان کو رکھتے ہوئے 21 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر آگ لگا دیں۔ یہ کالی مرچیں جیسے ہی جلنا شروع ہوں گی آپ کو کام شروع ہو جائے گا، اور کالی مرچیں جلتے ہی، یعنی کہ کالی مرچ کی راکھ بنتے ساتھ ہی آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ کے تمام دشمن آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ جہاں جائیں گے آپ کی عزت ہوگی، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ جو کہو گے، جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں، کسی سے بھی اپنی کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 21 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ کریں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ہر کسی کو اس کامل وظیفے کی اجازت ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جائے گا تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر عظیم، خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیا کریں۔ اللہ والو، یہ 21 کالی مرچیں عموماً گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں، گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 21 کالی مرچیں موجود نہیں تو آپ کسی بھی دکان سے بآسانی 21 کالی مرچیں خرید سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کالی مرچ میں سے، گرم مسالے میں سے نکال کر 21 کالی مرچ کے دانے لے کر کسی برتن میں رکھتے ہوئے باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، توجہ کے ساتھ آپ نے 3 بار وظیفے کا آغاز کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لے کر، اگر تصویر موجود ہے تو تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے، تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے، تصویر موجود نہیں موبائل میں کھول لیں، تصویر موبائل میں بھی موجود نہیں تو پھر تصور میں اس انسان کو لاتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ یہ وظیفہ گھریلو ناچاکیوں کے لیے، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے۔ آپ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے، بگڑے ہوئے ضدی شوہر کے لیے جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے کہ یا اللہ کریم میرا یہ مقصد ہے،
یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور 21 کالی مرچ، ثابت کالی مرچ جسے کہتے ہیں، کالی مرچ لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر لیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت سورہ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات بے شمار ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، بیماریاں ریشے ریشے سے نکل جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اس لیے اسے اللہ والوں کے طریقے، ان کی بتائی ہوئی ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تو آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، پھر نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، پھر نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہو، اور اس وظیفے کو صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ایک بار کرتے ہوئے جس مقصد کی نیت کرو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب آپ نے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے اور زبان پر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آج وہی پڑھے گا جس کو اللہ رزق، دولت، کامیابی اور شہرتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ کا شکر کرتے ہوئے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے، اپنا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آج تک آپ تڑپتے رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آپ لوگوں کے تانے اور گالیاں سنتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ کرتے ہی دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو خاص اور جو شرطی عمل پڑھنا ہے وہ اللہ کا ایک صفاتی نام یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 21 کالی مرچوں پر جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر، جس کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یا ودودو کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے، وہ شخص الٹے پیر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ یہاں تک کہ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سامنے والے کے دل میں اتنی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے تائے، مامے، چاچے، ہر کسی کو چھوڑتے ہوئے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، دنیا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا لیکن آپ سے آپ کی محبت کا اظہار کرے گا، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو تنگ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، بد سلوکی، بد اخلاقی کرتا ہے، تو شوہر کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ شوہر آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر آپ کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، آپ اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے۔ یا ودودو ایک چھوٹا سا رب کریم کا نام ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو کو پڑھتے چلے جائیں، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب آپ نے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان غلط
فہمی یا جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے جو کچھ مانگ لو گے اللہ دے کر اٹھائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ اللہ سے جب بھی مانگو چپڑ پھاڑ کر مانگو، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے۔ آپ نے یا ودودو کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے، جس پر جتنا پڑھو اتنی نمبرنگ آتی ہے۔ اس پر غلطی کوتاہی غلط فہمی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اور یا ودودو کو پڑھتے ہوئے آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو آپ کے سارے دن کی نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو آپ کے سارے دن کے گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے اللہ کے نام یا ودودو سے یاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اسے اس کی پاک محبت سے ملا دو، اس کے دشمن کو نیست و نابود کر دو، اس کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دو، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کو تانے کستے تھے، وہ جو آپ کے خلاف جاتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کو جہاں بیٹھو گے عزت ملے گی۔ یا ودودو اتنا طاقتور عمل ہے۔ اب یا ودودو کو 100 بار پڑھتے ساتھ ہی تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی صورت پڑھنی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے پریشان ہے تو کسی جعلی پیر فقیر کے پاس مت جائے۔ آج ہم لوگ اپنی حلال رزق میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ان پیروں فقیروں پر فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ نے ایک ایسی قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ غیب سے آپ کی تمام تنگ دستیوں کو، نظر بد کو، حسد کو، جادو جنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ آپ نے سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ سورہ ناس ہر کسی کو آتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ نے سورہ ناس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ صرف اور صرف 7 بار سورہ ناس پڑھنے سے اللہ آپ کو تمام کے تمام حاسدوں سے، منافقوں سے، آپ کے اوپر جادو جنات کرنے والوں پر، آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والوں پر خصوصی نظر کرم فرمائے گا اور آپ کے دشمن کو پاگل کر دے گا۔ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے اوپر تانے کستا ہے، آپ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، فیملی میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، آج یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ کے دشمن سے 100% جان چھٹ جائے گی۔ لیکن آپ نے سورہ ناس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ناس مکمل پڑھی تو 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ناس مکمل پڑھی تو 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ناس مکمل پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ ناس کو ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار پڑھ کر 21 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے۔ 21 کالی مرچوں پر پھونک مارتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب 21 کالی مرچوں کا کیا کرنا ہے کہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی موت ہو جائے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اب آپ نے 21 کالی مرچوں اپنے اوپر سے وارنا ہے۔ آپ کسی بھی اپنی ماں کو کہہ لیں، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، کسی کو بھی کہہ کر یہ 21 کالی مرچیں اپنے اوپر سے 7 بار وار کر، اپنے سر سے 7 بار پھیر کر، چلتے ہوئے چولہا جلا کر چلتے ہوئے چولہے پر یہ 21 کالی مرچیں اس طرح سے رکھیں کہ یہ 21 کی 21 مرچیں جلنا شروع ہو جائیں، اور جیسے ہی یہ 21 کالی مرچیں جلنا شروع ہو جائیں گی، ویسے ویسے آپ کے دشمن کا خاتمہ شروع ہو جائے گا،
آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، دشمن آپ کے آگ میں جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو غیب سے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھڑا دے گا۔ یہ بے حد ازمود عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا عمل نہیں۔ یہ آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ کی ذات کامیاب بنانا چاہتی ہے، جسے اللہ کی ذات رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔